جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سپریم کورٹ کے حکم پر عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ہوئی ایک طویل ملاقات۔ 3 گھنٹوں پر محیط یہ ملاقات اڈیالہ جیل کے ایک علیحدہ کمرے میں ہوئی اور عمران خان نے تمام حالات سے آگاہ کیا اور ان تمام چیزوں سے آگاہ کیا جو ان پر بیت رہی ہیں، اپنی بیماری کے حوالے سے، جیل میں سہولتوں کے حوالے سے، اور مستقبل میں پارٹی نے کیا کرنا ہے اور عدلیہ کے حوالے سے کن کیسوں کو کہاں لگانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ تمام چیزیں ڈسکس ہوئیں عمران خان کی بیرسٹر سلمان صفدر سے۔ منگل کا دن تھا گزشتہ روز، اور عمران خان سے ملاقات کا دن تھا۔ کوئی اور تو نہ مل سکا، عمران خان کی بہنیں نہ مل سکیں، عمران خان کے وکیل نہ مل سکے، عمران خان کی فیملی نہ مل سکی، لیکن سپریم کورٹ کے حکم پر بیرسٹر سلمان صفدر عمران خان سے ملے اور 3 گھنٹے بیٹھے عمران خان کے ساتھ۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کیا کچھ ڈسکس کیا یہ تو ابھی سامنے نہیں آیا، لیکن بہت کچھ انہوں نے بتایا ہے۔ لب لباب اور خلاصہ عمران خان سے ملاقات کا علیمہ خان صاحبہ کو اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو، جو باہر اڈیالہ جیل کے باہر ایک گاڑی میں سلمان صفدر صاحب کا انتظار کر رہے تھے، اس پر آج بات کرنی ہے، اس موضوع پر کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیا کچھ ڈسکس ہوا ہوگا اور کیا رپورٹ جمع کروائیں گے سلمان صفدر صاحب سپریم کورٹ میں، اور اس رپورٹ کے بعد اگر کوئی شکایت ہے، اگر کوئی گلہ ہے، یا اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، تو کیا اس کا ازالہ ہو پائے گا۔ اس پر آج بات کرنی ہے، اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ حکومت پاکستان نے ایک اور ظالمانہ فیصلہ کیا۔ کوئی ریلیف تو نہیں دے پا رہی یہ حکومت، 4 سالوں سے یہ لوگ حکومت میں ہیں، یہ آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ گروپ۔ 4 سال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم 1 حکومت شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کی 16 مہینے رہی، اس کے بعد خلاف آئین نگران حکومت 6 مہینے رہی، وہ بھی انہی لوگوں کی تھی، اور اس کے بعد 2 سال ہو گئے ہیں اب شہباز شریف صاحب کو دوبارہ اقتدار میں آئے ہوئے زرداری صاحب کے ساتھ مل کر۔ تو ان 4 سالوں میں ریلیف کیا دینا تھا انہوں نے عوام کو، الٹا جو کچھ عوام کے پاس ہے وہ بھی یہ چھین رہے ہیں، اور اب تو میرے خیال سے بنیان بھی اتار لی ہے عوام کی اس حکومت نے۔ اتنی مہنگائی، اتنی بے روزگاری، اتنی غربت اور اتنے ٹیکس، دھوتی رہ گئی ہے عوام کی، بس عوام کے جسموں پر اب ایک دھوتی رہ گئی ہے، بنیان بھی اتار لی ہے۔ اور اب یہ جو ظالمانہ قدم اٹھایا ہے، اس کو اگر میں آسان لفظوں میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ نیپرا نے ایک کمال فیصلہ کیا ہے، حکومت پاکستان کے ادارے نیپرا نے حکومت کی مرضی سے کمال فیصلہ کیا ہے، اور یہ جو سولر والے تھے، یہ جو خوشیاں منا رہے تھے کہ اپنے گھروں کی چھتوں پر سولر پلیٹس لگا کر سستی بجلی کے مزے لٹ رہے تھے، یہ نہ دیکھا گیا شہباز شریف حکومت سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ عوام ریلیف کے مزے لٹ رہی ہے، عوام سہولت میں ہے، عوام آسانی میں ہے، یہ کیوں ہمارے ہوتے ہوئے بھلا یہ کیوں، ایسا کیوں؟ ہم تو ظالم لوگ ہیں، ہم نے تو ان کو ادھموا رکھنا ہے، وینٹیلیٹر پہ رکھنا ہے۔ لہٰذا گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ بیچے گی 40 روپے فی یونٹ بجلی اور 11 روپے فی یونٹ خریدے گی۔ یہ جو سولر والے ہیں نا، سولر صارفین، ان کو بجلی جب بیچے گی تو 40 روپے فی یونٹ اور خریدے گی تو 11 روپے فی یونٹ، اور ایف بی آر کا 18% سیل ٹیکس بھی لگے گا، اور یہ کہاں لگے گا؟ عوام پر، 11 روپے فی یونٹس پر۔ تو مطلب 50 روپے سے زیادہ، 55 روپے فی یونٹ اب عوام جو ہے یہ حکومت سے بجلی خریدے گی، اور اگر بیچنا چاہے گی، سولر سے اگر اضافی بجلی پیدا کر لی عوام نے، جو کہ کرتی ہے
جن جن لوگوں نے سولر لگایا ہے وہ بجلی بیچتے بھی تھے، تو خریدیں گے کتنے؟ 50-55 روپے فی یونٹ اور بیچیں گے 11 روپے فی یونٹ۔ سولر والوں، جب تک یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اقتدار میں ہے، شکر کرو انہوں نے یہ آپ کی سولر پلیٹس بھی چھتوں سے اتروا نہیں لی، اور شکر کرو کہ یہ اس پر بھی ٹیکس نہیں لگا کہ آپ کے گھر ڈائریکٹ سورج کی روشنی آتی ہے، دھوپ آتی ہے، ڈائریکٹ ہوا آپ کے گھروں میں جاتی ہے، آپ سانس لیتے ہیں، آپ گھروں کے لان میں بیٹھتے ہیں، اس پر بھی ٹیکس دیں۔ اور کوئی بعید نہیں یہ ٹیکس بھی لگ جائے کہ ہم بتایا کریں کہ ہم نے دن میں اتنے سانس لیے ہیں تو اس پر ٹیکس لگے، ہم نے اتنی دیر ہم دھوپ میں بیٹھے ہیں اس پر بھی ٹیکس لگے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایک مرتبہ عمران خان کے دور میں مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا جب 1 روپے مہنگائی بڑھتی ہے، جب 1 روپے پٹرول بڑھتا ہے، جب 1 روپے بجلی مہنگی ہوتی ہے تو نواز شریف صاحب رات کو سو نہیں پاتے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس حساب سے تو ان کو مدتیں ہو گئی ہوں گی سوئے ہوئے، وہ تو مسلسل جاگ رہے ہوں گے، ان کی تو صحت پر بھی اثر پڑے گا جتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، لیکن ان دونوں موضوعات پر بات کرنے سے پہلے یہ دونوں موضوع ڈسکس کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ پشاور ہیڈ کوارٹر میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا دہشت گردی کے حوالے سے، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی پر قابو پانے کے حوالے سے، جس میں سہیل افریدی صاحب نے شرکت کی، محسن نقوی صاحب نے شرکت کی، کور کمانڈر پشاور نے شرکت کی، وزراء نے شرکت کی اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ دہشت گردی میں جانیں دینے والوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پشاور میں PSL میچز ہوں گے، یہ فیصلہ کیا گیا۔ بالاکنڈ ڈویژن میں صوبائی حکومت کے نظم و نسق کو فوری طور پر صوبائی پولیس اور دیگر اداروں کے تحت نافذ کیا جائے گا اور اس ماڈل کو کامیابی کے بعد خیبر اورکزئی اور کرم میں مرحلہ وار بڑھایا جائے گا۔ وفاق اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اور دہشت گردوں کے حوالے سے رابطے بڑھائے جائیں گے اور ایک حکمت عملی اپنائی جائے گی، اور غیر قانونی سم کارڈز، دھماکہ خیز مواد اور بھتہ خوری کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی۔ بہت اچھا لگتا ہے جب سہیل افریدی صاحب، کور کمانڈر پشاور صاحب اور محسن نقوی صاحب ایک چھت کے تلے بیٹھتے ہیں، کیونکہ جب تک تمام جماعتیں اور پورا پاکستان ایک پیج پہ نہیں آتا، اپنی ریاست کے پیچھے، اپنی فوج کے پیچھے، اپنی پولیس کے پیچھے، اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا، تب تک یہ دہشت گردی اور دہشت گردوں پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ دہشت گرد اکٹھے ہیں، اسرائیل، افغانستان اور بھارت اکٹھے ہیں، BLA اور یہ جو داعش اور یہ TTP والے اکٹھے ہیں، ہم تقسیم ہیں۔ ہمیں بھی اکٹھا ہونا ہوگا دہشت گردی کے خلاف اور دہشت گردوں کے خلاف، اور آل آؤٹ جانا ہوگا اور پاکستان کے لیے جانا ہوگا۔ اور اچھا لگتا ہے جب اس طرح کے اجلاس ہوتے ہیں، اور اچھا لگ رہا ہے جب خیبر پختونخوا اور وفاق کم از کم دہشت گردی کے حوالے سے قریب آ رہے ہیں، دہشت گردی پر قابو پانے کے حوالے سے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ سن چکے ہوں گے، پڑھ چکے ہوں گے، اور میں پہلے ڈسکس بھی کر چکا ہوں کہ اب پاکستان T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف میچ کھیلے گا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ عمران خواجہ صاحب جو ICC کے وائس چیئرمین ہیں، وہ آئے، انہوں نے لمبی ملاقاتیں کی محسن نقوی صاحب کے ساتھ۔ پھر اس کے علاوہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر امین الاسلام پاکستان آئے، انہوں نے بھی ملاقاتیں کی محسن نقوی صاحب کے ساتھ۔ پھر سری لنکا کے صدر نے شہباز شریف صاحب کو ٹیلی فون کیا اور کہا کہ ہم نے ماضی میں جب آپ کے ملک میں دہشت گردی ہوئی تو ہم نے آپ کے لیے ہم پاکستان آئے اور کھیل کے میدان آباد کیے، اور جب سری لنکا میں حالات خراب تھے تو آپ بھی آئے، جب ہم نے ماضی میں تعاون کیا تو اب آپ بھی تعاون کریں اور پاکستان کھیلے بھارت کے خلاف کولمبو میں، تاکہ جو ٹورزم ہونا ہے، جو آمدنی ہونی ہے، جو سری لنکن معیشت کو فائدہ ہونا ہے، وہ ہو۔ فیصلہ ہو گیا۔ لیکن بھارتی میڈیا اب مذاق اڑا رہا ہے پاکستان کا۔ ویسے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھارتی میڈیا جو کہہ رہا تھا کہ لاہور کی بندرگاہ پر لاہور میں ایک بندرگاہ بھی ہوتی ہے، یہ بھی ہمیں بھارتی میڈیا سے پتہ چلا، لاہور کی بندرگاہ پر قبضہ ہو چکا ہے، شہباز شریف
بنکر میں جا چکے ہیں، فلاں فلاں گرفتار ہو چکا ہے، پاکستان پر قبضہ ہو چکا ہے، یہ میں مار کے حق کی بات کر رہا ہوں، اور بھارتی سینا نے پاکستانی فوج کو گھٹنے ٹکوا دیے ہیں، وہ تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پتہ چلا کہ بلکہ پوری دنیا نے بتایا اور مانا کہ پاک فوج نے بھارت کو پھینٹی لگائی اور بھارت بھاگا بھاگا امریکہ کے پاس پہنچا اور امریکہ نے پھر جنگ بندی کروائی۔ باقی آپ ٹرمپ صاحب کے زبانی سب کچھ سن چکے ہیں، رافیل جس طرح گرے، Su-400 روسی جس طرح مذاق بنا، اسرائیلی ڈرونز کا جس طرح مذاق بنا، اور جس طرح بھارت کو پھینٹی لگی، وہ سارا کچھ آپ سن چکے ہیں۔ تو بھارتی میڈیا تو ایک عجیب کارٹونوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہ جو ہمارا مذاق اڑ رہا ہے، ذرا اس پر غور کریں، یہ کیوں اڑ رہا ہے؟ اس لیے اڑ رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کھیلنا چاہیے تھا، ہمیں بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر ہم نے بائیک آؤٹ کر لیا تو اس کے بعد ہمیں اس سے کیا حاصل وصول ہوا؟ محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے خلاف نہ کھیلنے اور ICC سے مذاکرات کا واحد مقصد بنگلہ دیش کو عزت دلانا تھا، بنگلہ دیش سے جو ناانصافی ہوئی اس کو اجاگر کرنا تھا۔ بہت اچھی بات ہے، بنگلہ دیش کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی، بنگلہ دیش کے خلاف جو کچھ ہوا، جو زیادتی کی ICC نے، ہم نے آواز اٹھائی، ہم نے خط بھی لکھا، ہماری حکومت نے ایک مضبوط سٹینڈ بھی لیا، لیکن بنگلہ دیش کے لیے آل آؤٹ جا کر ہم بھارت سے نہیں کھیلیں گے، ہم نے یہ فیصلہ بھی کر لیا۔ شہباز شریف صاحب نے کہا ایک موقع پہ تو یہ بھی کہا کہ ہم بھارت کے خلاف کوئی میچ بھی نہیں کھیلیں گے۔ پھر جب اب کھیلنے کا فیصلہ ہو گیا، بائیک آؤٹ کیا، آپ نے بائیک آؤٹ کر لیا، نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اب کر لیا، تو پھر اب جب کھیلنے کا فیصلہ کیا تو اب بنگلہ دیش کو تو ریلیف دلوا دیا کہ ICC ان پر جرمانہ نہیں کرے گا، ایک ایونٹ کی ان کو ICC ایونٹ کی میزبانی ملے گی، اور اس T20 ورلڈ کپ میں ہو سکتا ہے ان کو فیس بھی مل جائے نہ کھیل کر بھی۔ تو ہم نے کیا اصل وصول کیا اس بائیک آؤٹ کی دھمکی کے بعد؟ حالانکہ ہم نے تو سنا تھا، اور بھارت میں سوگ ہے، ماتم ہے، گریہ زاری ہے کہ $500 ملین کا میچ پاکستان نہیں کھیل رہا، بھارت میں سوگ ہے، براڈ کاسٹرز کو بڑا نقصان ہونے والا ہے، ICC جو ہے وہ حرکت میں آ چکی ہے۔ تو جب یہ سارا ہم نے کر لیا تھا تو ہم بنگلہ دیش کو واپس T20 ورلڈ کپ میں تو نہ لا سکے، یہ ناکامی ہوئی۔ اس کے بعد ہمیں کیا اصل وصول ہوا؟ کیا اب بھارتی کپتان اور بھارتی کھلاڑی گراؤنڈ میں ہمارے ساتھ ہاتھ ملائیں گے؟ کیا بھارت ICC ٹورنامنٹس کے علاوہ ہمارے ساتھ ٹیسٹ، T20 یا ون ڈے سیریز کھیلے گا؟ یا ہمیں کیا حاصل وصول ہوا اس پوری جو لڑائی میں؟ اور پھر کیا بنگلہ دیش نے ہم سے درخواست کی تھی کہ آپ ہماری لڑائی لڑیں؟ ایسی بھی کوئی خبر سامنے نہیں آئی۔ تو ہم پرائی شادی میں عبداللہ بن کر ناچے تو فائدہ کیا ہوا ہمیں؟ اور پھر اگر آپ نے بائیک آؤٹ ختم کرنا تھا، مانا کہ عمران خواجہ جو ICC کے وائس چیئرمین ہیں وہ آئے، لیکن آج انڈین میڈیا مذاق نہ اڑا رہا ہوتا اور ہمارے اس نہ کھیلنے سے کھیلنے کے فیصلے کو یو ٹرن نہ کہہ رہا ہوتا، اگر ہم ایک کم از کم چیز کر لیتے، اور وہ چیز کیا کہ ہم ICC کے وائس چیئرمین سے کہتے کہ جے شاہ کو کہو کہ وہ محسن نقوی صاحب سے بات کرے اور ہم سے درخواست کرے کہ ہم بھارت کے خلاف میچ کھیلیں، کیونکہ نقصان تو بھارتی براڈ کاسٹرز اور بھارت کا ہو رہا تھا نا۔ تو اگر جے شاہ ہم محسن نقوی کو فون کر کے کہتا کہ آپ بائیک آؤٹ ختم کریں اور ہم بائیک آؤٹ ختم کرتے، جو کہ ہم نے کرنا تھا، تو پھر آج انڈین میڈیا کو سانپ سونگھ چکا ہوتا اور ان کی توپ کا رخ جے شاہ کی طرف ہوتا کہ آپ نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، لیکن ہم یہ بھی نہ کر سکے۔ تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہمارا وزیر اعظم ٹرمپ صاحب کو عزت دلوا رہا تھا، ان کو نوبل انعام دلوا رہا تھا، امن کا نوبل انعام، اور ہمارا محسن نقوی بنگلہ دیش کو عزت دلوا رہا تھا۔ پاکستان کہاں چلا گیا؟ ہمیں ٹرمپ سے اچھے تعلقات کا کیا ملا؟ مودی اور بھارت پر ہم سے کم ٹیرف، مودی اور بھارت نے امریکہ سے تعلقات بہتر کر لیے، روس کے ساتھ بھی تجارت ان کی، چین کے ساتھ جو بھارت کی تجارت ہے وہ ہم سے زیادہ ہے۔ پتہ ہے ہماری چین کے ساتھ کتنی تجارت ہے؟ ہم جو کہتے ہیں کہ ہمالیہ سے اونچا اور سمندروں سے گہری دوستی ہے ہماری،
20 ارب ڈالر کے قریب ہماری تجارت ہے، جس میں 2 ارب کی چیزیں ہم وہاں بھجواتے ہیں اور 18 ارب کی چیزیں ہم ان سے خریدتے ہیں، اور بھارت وہ 100 ارب ڈالر سے بھی اوپر کراس کر چکا ہے۔ چین کے ساتھ جو ہمارا دوست ہے، بھارت کی زیادہ تجارت ہے، امریکہ کے ساتھ بھارت کی زیادہ تجارت ہے، ہم ٹرمپ صاحب کی تعریفوں پر ہی خوش ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب جو ہمارا مکہ مدینہ ہے، وہ بھارت کی تجارت ہم سے کہیں زیادہ ہے، ہم ادھار تیل لے کر اور ان کے قرضہ لے کر خوش ہوتے رہتے ہیں۔ یو اے کے ساتھ، قطر کے ساتھ، عمان کے ساتھ ہم سے زیادہ بھارت کی تجارت ہے، بس ہم مسلم برادر ملک اور دورے پہ دورہ شہباز شریف کر کے خوش ہوتے رہتے ہیں۔ اور یورپ، مطلب اس وقت آپ اندازہ کریں کہ یورپی یونین کے ساتھ بھارت نے، مودی نے مدر آف آل ڈیلز کر لی، یعنی ساری ڈیلوں کی ماں ڈیل کی ہے۔ امریکہ کو بھی خوش کر لیا، چین کے ساتھ بھی وہ ہے، روس کے ساتھ بھی وہ ہے، مسلم ممالک، تمام مسلم ممالک تقریباً مودی صاحب کو اپنا سب سے بڑا سویلین ایوارڈ بھی دے چکے ہیں، اور ہمیں کیا ملا؟ ہم بس پرائی جنگیں ہی لڑ رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب بنگلہ دیش کو عزت دلوا رہے تھے، شہباز شریف صاحب ٹرمپ صاحب کو عزت دلوا رہے تھے، اور اس عزت دلوانے میں ہم خود بھی عزت ہو رہے ہیں۔ کیا ملک تھا، اور کن لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے ملک، اور کیا بچگانہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ افسوس، افسوس اور افسوس۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کی جو لڑائیاں ہیں وہ اب ہر سطح پر آ چکی ہیں۔ علی من گنڈا پور صاحب کا پتہ ہی کو نہیں کہ وہ ہیں کہاں۔ 80% پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹیرینز اور ارکان اسمبلی اور عہدیداروں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہیں، اور باقی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جنہوں نے عمران خان کے لیے لڑنا تھا وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور مسلسل لڑی جا رہے ہیں، اور عمران خان اندر جیل میں ان ساروں کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور یہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، صد افسوس۔ خیر، جب بات عمران خان کی ہو رہی ہے تو سپریم کورٹ کے حکم پر عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کی ہوئی عمران خان سے 3 گھنٹے کی اڈیالہ جیل میں ملاقات، علیحدہ کمرے میں ملاقات ہوئی۔ اور قصہ یوں ہے کہ سپریم کورٹ میں جو عمران خان کو توشہ خانہ میں سزا ہوئی، اس کے خلاف اپیل تھی، سماعت تھی، اور سماعت کے دوران عمران خان کی صحت اور جیل میں دستیاب سہولتوں کا جائزہ لینے کے لیے سلمان صفدر کو سپریم کورٹ نے فرینڈ آف دی کورٹ مقرر کیا اور اڈیالہ جیل بھجوایا، اور کہا کہ وہ عمران خان سے ملیں اور مل کر ایک مفصل رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائیں۔ سلمان صفدر صاحب ملاقات کے بعد باہر آئے، گاڑی میں بیٹھے، اڈیالہ جیل کے باہر گاڑی میں بیٹھے علیمہ خان اور سلمان صفدر سے ملے، ان کو ملاقات کی تفصیلات بتائیں۔ لیکن جب میڈیا نے ان سے پوچھا کہ کیسی رہی ملاقات، کیا بات چیت ہوئی اور عمران خان کی صورتحال، صحت کی صورتحال کیا ہے، تو سلمان صفدر صاحب نے بس اتنا کہا کہ وہ اس بارے میں رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائیں گے، یہاں وہ نہیں بتائیں گے۔ اور پھر جب علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ سے صحافیوں نے پوچھا کہ سلمان صفدر نے آپ کو کیا بتایا، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ کچھ نہیں بتا سکتے، کیونکہ سلمان صفدر سپریم کورٹ کے حکم پر آئے ہیں اور سپریم کورٹ کو ہی وہ سب کچھ بتائیں گے۔ لیکن اندرونی ذرائع پاکستان تحریک انصاف کے جو سلمان اکرم راجہ صاحب کے قریب ہیں یا علیمہ خان صاحبہ کے قریب ہیں، وہ یہی بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ ان پر کیا بیت رہی ہے، ان کو کیسے رکھا جا رہا ہے، ان کی آنکھ کے حوالے سے پہلے کیا صورتحال تھی، علاج کیا ہو رہا ہے اور اب کیا صورتحال ہے، ان کے کیسوں کے حوالے سے جو ڈیلے ہو رہا ہے اس پر سلمان صفدر صاحب کو انہوں نے بریف کیا۔ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی قیادت کو کیا پیغام پہنچانا ہے، یہ سلمان صفدر صاحب کے ذریعے عمران خان نے باہر پیغام بھجوایا، سلمان اکرم راجہ کو اور علیمہ خان صاحبہ کو اور سہیل افریدی صاحب کے لیے بھی پیغام بھجوایا گیا ہے۔ اور سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع کروانی، اس رپورٹ کے پوائنٹس عمران خان نے لکھوائے کہ سپریم کورٹ میں کیا کچھ بتانا ہے۔ تفصیلی ملاقات ہے،
بہت سارا اس میں مواد ہے اور بہت سارے ٹاپکس ہیں، موضوع ہیں۔ سلمان صفدر صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو اور علیمہ خان صاحبہ کو یہی درخواست کی کہ آپ نے میڈیا کو کچھ نہیں بتانا، پہلے ہم ایک مفصل رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائیں گے اور اس کے بعد میڈیا سے بات کریں گے۔ تو ایک اچھی پیش رفت ہے۔ عمران خان سے اور تو کوئی نہیں مل پایا، نہ فیملی، نہ وکیل، نہ ان کے ڈاکٹر، نہ ان کی پارٹی کے سیاستدان، لیکن بہرحال سپریم کورٹ کی مداخلت پر سلمان صفدر صاحب ملے، تفصیلی طور پر ملے، اور اب وہ تفصیلی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائیں گے۔ اللہ کرے چیزیں بہتر ہوں، کیونکہ جس طرف حالات جا رہے ہیں اور جو حال ہے معیشت کا، جو حال ہے ملک میں دہشت گردی کا، اور جو حال ہے اس حکومت کا، اس پر تو یہی کہنا چاہیے کہ ہر شعبے میں ہر شے کا سوا ستیہ ناس ہو گیا۔ اور اس سوا ستیہ ناس کی ایک چھوٹی سی جھلک یہ ہے کہ بجلی مہنگی ہوئی تو لوگوں نے سولر کی طرف رجوع کیا، سولر پلیٹس خریدی، سولر سسٹم لگوایا، اور پھر لوگ مزے میں رہنے لگ گئے۔ ایک اندازے کے مطابق 2 کروڑ سے زائد گھروں، کاروباری اداروں میں اور زرعی شعبوں میں سولر سسٹم لگے ہوئے ہیں، 2 کروڑ سے زائد پاکستان میں، اور وہ 2 کروڑ نسبتاً بہتر زندگی گزار رہے تھے اس حوالے سے کہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے وہ بہتر پوزیشن میں تھے۔ حکومت نے سوچا کہ ہمارے ہوتے ہوئے، شہباز شریف صاحب نے سوچا، زرداری صاحب نے سوچا، اس حکومت نے سوچا ہے، وہ حکومت جس نے ججوں کی تنخواہیں اور ججوں کی برات اور سہولتیں بڑھا دیں، ایوان صدر کا بجٹ بڑھا دیا، وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ بڑھا دیا، ارکان پارلیمنٹ کی سہولتیں اور تنخواہیں بڑھا دیں، وزیروں کی سہولتیں اور تنخواہیں بڑھا دیں، اور وہ حکومت جو بجلی چوری نہیں روک سکی، جو بجلی کا ضیاع نہیں روک سکی، جو مفت بجلی کی سہولتیں یا موجیں لوٹنے والے لوگوں کو نہیں روک سکی، اور وہ جو نجی بجلی گھر ڈاکوں کو نہیں روک سکی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ نجی بجلی گھر ڈاکوں پر عمران خان دور میں ایک مفصل رپورٹ سامنے آئی، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ ہم نے نجی بجلی گھروں کے ساتھ ایسے معاہدے کیے ہیں کہ دنیا بھر میں اگر یہ معاہدے ہوتے تو جنہوں نے معاہدے کیے تھے وہ عمر بھر جیلوں میں رہتے، یہاں وہ اقتدار میں ہیں۔ اور معاہدے کیسے تھے کہ ہماری جو پیک گرمیوں کے سیزن میں جو پورے ملک میں بجلی کی کھپت کتنی ہے، 26,000 میگا واٹ، اور ہم نے نجی بجلی گھروں سے کتنی بجلی کے معاہدے کر رکھے ہیں، 41,000 میگا واٹ، 41 سے 46,000 میگا واٹ۔ تو یہی نہیں جن کو پتا، عقل کے اندھوں کو پتا چلا کہ ہماری ٹوٹل بجلی کی کھپت کتنی ہے، اس سے ڈبل ہم نے معاہدے کر لیے، اور معاہدے اس طرح کیے کہ ڈالروں میں پیمنٹ کریں گے۔ اور اگر کوئی نجی بجلی گھر بھی ہمارے حکمرانوں کی ہیں، فرنٹ پہ کچھ اور ہیں، بیک پہ کچھ اور ہیں، انہی کی شوگر مل لیں، انہی کی آٹا اور گھی مل لیں، انہی کی نجی بجلی گھر اور انہی کی اسٹیل مل لیں، انہی کے کاروبار ہیں، چیزیں بناتے بھی یہ ہیں اور خریدتے بھی یہ ہیں، اور پیسے ہم غریبوں کے لگتے ہیں۔ تو یہ معاہدے کیسے تھے کہ ڈالروں میں پیمنٹ کریں گے، اور اگر کوئی نجی بجلی گھر بند پڑا ہے تو اس کو بھی کیپیسٹی چارجز دیں گے، مطلب 1 یونٹ بھی جو نہیں بناتا بجلی کا اس کو بھی پیسے پورے ملیں گے، اور جو پٹرول ڈیزل ہے وہ بھی حکومت خرید کے دے گی، اور 26,000 میگا واٹ ہماری کھپت ہے، اور 41 سے 46,000 میگا واٹ کے ہم نے معاہدے کر لیے۔ کوئی بھی نجی بجلی گھر بند پڑا ہوگا پیمنٹ دیں گے، 1 یونٹ بھی پیدا نہیں کرے گا پیمنٹ دیں گے، اور اگر اس سے ہمارا 10 یونٹ کا معاہدہ ہوا ہے کسی نجی بجلی گھر سے، میں مثال دے رہا ہوں، تو وہ 5 یونٹ دے گا پھر بھی پیسے 10 یونٹس کے دیے جائیں گے، اور اگر 1 یونٹ بھی نہیں دے گا تو پھر بھی پیسے 10 یونٹس کے اس کو ملیں گے۔ تو اس طرح کے شرمناک معاہدوں کا جو بوجھ ہے وہ اب ہم پہ پڑا ہوا ہے، اور اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے حکومت نے 2015 کا نیٹ میٹرنگ نظام ختم کر کے
نیٹ بلنگ کا نظام نافذ کر دیا نیپرا کے ذریعے۔ یہ فیصلہ دسمبر 2025 میں منظور ہوا اور اس سال فروری سے لاگو ہو جائے گا، مطلب اسی مہینے سے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے جی؟ بتایا کیا گیا کہ بجلی تقسیم کرنے والی کمپنیوں کو نقصان سے بچانا، عوام کھا جائیں بھاڑ میں، قومی گرڈ کو استحکام بخشنا، عوام لٹ جائیں، برباد ہو جائیں، قومی گرڈ استحکام میں رہے، اور بجلی تقسیم کرنے والی کمپنیوں جو کمپنیاں ہیں وہ خسارے میں نہ جائیں، عوام جہاں جاتے ہیں چلے جائیں۔ پہلے کیا تھا کہ اگر کوئی صارف، سولر صارف دن میں سولر سے زیادہ بجلی پیدا کرتا جو اس کی کھپت تھی، تو وہ اضافی یونٹ گرڈ کو دے دیتا، حکومت کو بیچ دیتا تھا، اور رات یا آبرآلود موسم میں جب گرڈ اس کی بجلی چاہیے ہوتی تو وہ گرڈ سے واپس خرید سکتا تھا۔ چونکہ بجلی کی ڈیمانڈ کم ہو رہی تھی، حکومت کہہ رہی ہے، چونکہ بجلی پیداواری کمپنیاں خسارے میں ہیں، چونکہ سولر صارفین کی وجہ سے 159 ارب کا خسارہ ہو رہا تھا، لہٰذا 2015 کا نیٹ میٹرنگ نظام ختم کر کے نیٹ بلنگ کا نظام نافذ کر دیا گیا۔ ایک اور ظالمانہ فیصلہ حکومت کا، ایک اور عوام کش فیصلہ حکومت کا، ایک اور نالائکی نااہلی بھرا فیصلہ حکومت کا، اور نجی بجلی گھروں کو ختم یا اس حوالے اس طرف نہیں دیکھا جا رہا، عوام کو نچوڑا جا رہا ہے۔ کوئی 60% کا ٹیکس ہے عوام پر، 60 قسم کے ٹیکس دیتی ہے عوام، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، اوپر سے مہنگائی، بے روزگاری، غربت، اور اوپر سے یہ جو 2 کروڑ سے زائد گھروں، کاروباری اداروں اور زرعی شعبوں میں سولر لگا ہوا تھا، اور جو عوام کو تھوڑا بہت اس مد میں یا اس شعبے میں ریلیف مل رہا تھا وہ بھی ختم کروا دیا حکومت نے۔ اب گورنمنٹ 40 روپے فی یونٹ بجلی بیچے گی، جو ٹیکس لگا کر 50-55 روپے فی یونٹ بنتا ہے۔ اور یہ لوگ تھے جب یہ کیا کہا کرتے تھے، بلاول بھٹو کہتا تھا کہ 300 یونٹ سے نیچے جو بجلی کھپت کرتے ہیں ان کو بجلی مفت ملے گی۔ مسلم لیگ نون کہتی تھی کہ ہم اقتدار میں آئیں گے نا تو بجلی سستی کریں گے، یہ سستی کر رہے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب کو نیند نہیں آتی تھی عمران خان دور میں جب بجلی یا پٹرول کی 1 روپے فی یونٹ یا فی لیٹر قیمت بڑھتی تھی، اب وہ چین کی نیند سو رہے ہیں۔ بلکہ وہ دیکھا نہیں بسنت پہ ترلائی کی لاشوں پر جو بسنت ہوئی تھی، اس پر چھت پر بیٹھ کر برانڈڈ سوٹ گوچی کے پہن کے بسنت کا نظارہ کر رہے تھے۔ تو 50-55 روپے فی یونٹ حکومت بجلی بیچے گی، اور اگر کسی سولر صارف کے پاس اضافی بجلی ہوئی تو وہ 11 روپے فی یونٹ اس سے بجلی خرید لے گی۔ یعنی کتنا ظلم ہے کہ وہ جو نجی بجلی گھر والے ہیں، جو یہ خود ہی ہیں، جو بڑے ڈاکو ہیں، وہ ڈاکے مار رہے ہیں، ڈالروں میں ان کو ادائیگیاں ہو رہی ہیں، وہ 1 یونٹ بھی بجلی پیدا نہ کریں تو ان کو پیمنٹ مکمل مل رہی ہے، کارخانہ خراب ہو تو پھر بھی پیمنٹ مکمل، بجلی 1 یونٹ بھی پیدا نہ کریں پیمنٹ مکمل، اور سب کچھ ڈالروں میں، اور ان کا پٹرول اور ان کا ایندھن جو ہے، جو ڈیزل ہے، وہ بھی حکومت ان کو دے گی۔ لیکن ادھر عوام اگر کوئی سولر سے بجلی کوئی چند یونٹ وہ ان سے اضافی بنا لیتے تھے جو ان کی کھپت سے زیادہ ہوتی تھی، تو وہ اب 11 روپے فی یونٹ بیچیں گے حکومت کو، اور خریدیں گے کتنے روپے فی یونٹ؟ 50-55 روپے فی یونٹ۔ تو اتنا بڑا ظلم ہو گیا اس ملک میں ان لوگوں، ان بیچاروں پر جو سولر لگا کر کم از کم اطمینان سے بیٹھ چکے تھے کہ اب کم از کم بجلی کے معاملے میں تو ہم سکون سے رہیں گے۔ حکومت نے سوچا کہ ہمارے ہوتے ہوئے تم سکون میں رہو، ہم نے تمہیں صحت کے حوالے سے سکون میں رکھا ہے؟ کسی اسپتال میں چلے جاؤ، ڈنگروں جیسا تمہارے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ صحت کے معاملے میں جب تم سکون میں نہیں ہو، تعلیم کے معاملے میں جب تم سکون میں نہیں ہو، جان و مال رول آف لا کے، جان و مال کا تحفظ اور رول آف لا کے معاملے میں جب تم سکون میں نہیں ہو، ہر کسی سرکاری ادارے میں چلے جاؤ، وہاں جب تمہیں چھتر مارتے ہیں تم سکون میں نہیں ہو، جب کاروبار کرنا چاہو
یا جب کہیں تنخواہ لینا چاہتے ہو تو اس میں جب جتنی ہم کٹوتیاں کرتے ہیں اس میں سکون میں نہیں ہو، مہنگائی، بے روزگاری، غربت میں جب تم سکون میں نہیں ہو، تو ادھر یہ اس میں سولر لگا کر تم مزے لٹ رہے تھے۔ تو اب یہ مزے بھی ختم کر دیے اس نے، حکومت نے، اس نے کہا کہ لٹو اب مزے۔ وہ سولر سسٹم جو ترقی کر رہا تھا، اچھا مزے کی بات سنیے، قائد اعظم سولر ایک پارک بھی بنایا تھا ان شریفوں نے، اور پھر شہباز شریف کہا کرتے تھے کہ جب قدرت کی طرف سے سورج موجود ہے، سورج سے جو پیدا ہونے والی بجلی مفت موجود ہے، تو ہم اربوں روپے کیوں بجلی پہ خرچیں، بجلی پیدا کرنے پر؟ سولر کی بجلی، سولر اور ونڈ کی بجلی آئے گی اور عوام کو مزے دلائے گی۔ یہ دلا رہے ہیں مزے۔ یقین کریں کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں بچا کہ جہاں حکومت کی نظر پڑ رہی ہو اور عوام کو کوئی تھوڑی بہت سہولت مل رہی ہو اور وہ سہولت جاری رہے، ختم کر کے رہتے ہیں۔ بجلی چوری نہیں روکی اس حکومت نے، یہ جو فرسودہ نظام ہے بجلی کا، یہ جو گریڈ سٹیشن والا، اس کو اپ گریڈ نہیں کیا۔ نجی بجلی گھر ڈاکوں کی طرف توجہ نہیں گئی، جن کو بجلی اونے پونے داموں پر مل رہی ہے، یہ جنہوں نے کنڈے لگائے ہوئے ہیں، جو مفت بجلی کے مزے لٹ رہے ہیں، اس طرف توجہ نہیں دی حکومت نے۔ اور جو اپنے خرچے ہیں اس کو کم نہیں کیا حکومت نے۔ اور یہ جو سرکاری طور پر بجلی، پٹرول اور ڈیزل، گاڑیاں اور پروٹوکول جو مفت مل رہا ہے اور جو مزے لٹ رہے ہیں، اس طرف توجہ نہیں دی حکومت نے۔ یہ جو سولر کے لوگ تھے بیچارے، جن کو تھوڑا بہت ریلیف مل رہا تھا، اس طرف توجہ دی اور قانون سازی کی، اور ان کی سارا کچھ نچوڑ لیا ایک بار پھر، اور کہا کہ مزے لٹو۔ یہ ہیں روٹی کپڑے اور مکان والے بھٹوز، یعنی پیپلز پارٹی والے، اور یہ جو ترقی اور خوشحالی کے نعرے مارنے والے شریف، مطلب مسلم لیگ والے۔ تو مزے لٹو۔ یقین کریں آج عمران خان کا پاکستان، مطلب 2018 سے لے کر 2022 تک کا، 21-22 تک کا جو پاکستان ہے، اس کے اعداد و شمار نکال لیں اور آج کے نکال لیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں عدلیہ کا جو نظام عدل کا سوا ستیہ ناش ہو گیا اس کی بات نہیں کر رہا، جو فافن کی پارلیمنٹ پر رپورٹ ہے جو سوا ستیہ ناش ہو چکا ہے، اس کی بات نہیں کر رہا۔ ووٹ کی عزت کا جو سوا ستیہ ناش ہو چکا ہے اس کی بات نہیں کر رہا۔ بنیادی انسانی حقوق کا جو سوا ستیہ ناش ہو چکا ہے اس کی بات نہیں کر رہا۔ صحافت کی جو آزادی اظہار رائے کا سوا ستیہ ناش ہو چکا ہے اس کی بات نہیں کر رہا۔ جو سرمایہ کاری کی بربادی پھر چکی ہے، تجارت کی بربادی پھر چکی ہے، ریئل اسٹیٹ، زراعت، انڈسٹری کی بربادی پھر چکی ہے، اس کی بات نہیں کر رہا۔ میں بات کر رہا ہوں کہ جو عوام اپنے طور پر اپنے پیسے لگا کر تھوڑا بہت ریلیف لے رہی تھی، اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ریلیف بھی ختم کر دیا حکومت نے۔ اور سولر صارفین کو کہا ہے کہ اس طرح نہیں، ہمارے ہوتے ہوئے مزے لوٹ رہے ہو، نہ بھائی نہ۔ تو ایک کے بعد ایک ایسا قدم اٹھا رہی حکومت کہ ثابت کر رہی ہے کہ نہ ہمارا عوام سے کوئی لینا دینا ہے، نہ عوام کو کوئی ہم سے لینا دینا رکھنا چاہیے۔ اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہماری بدنصیبی یہ بھی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں اور ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ اور اوپر سے بدنصیبی یہ ہے کہ اب جو 2024 کا الیکشن ہوا 8 فروری کا، اس میں ان کے جھاکے کھل گئے اور ان کو پتہ ہے کہ ووٹ ملے نہ ملے، جیت ہم نہیں جانا ہے۔ تو لہٰذا عوام جائے بھاڑ میں، ڈنگروں جیسی زندگیاں گزارے۔ یہ 5% اور ان کی آل اولاد مزے میں ہے، یہاں بھی، دبئی میں بھی، لندن میں بھی، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی۔ اور ہم قدم قدم پر ہمیں چھتر پڑ رہے ہیں۔ ایک اور چھتر مبارک ہو سولر صارفین کو، معذرت کے ساتھ، ہور چوپو، ہور مزے لٹو، ہن آرام جے۔ اور اتو سانو کی دسدے نے محسن نقوی صاحب، میں بنگلہ دیش نو عزت دلوا رہا سی، اور شہباز شریف صاحب میں ٹرمپ نو عزت دلوا رہا سی، نوبل انعام دلوا کے، اور سانو قدم قدم تے بے عزت کری جا رہے ہیں۔ ہور چوپو، ہن آرام جے۔ پاکستان زندہ باد۔